عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تو اب اسی وضو سے مغرب کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ یہاں پر بعض حضرات اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ عصر کے لیے وضو کیا اور آپ کیا اسی وضو سے مغرب کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اسے شک ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ اب ہمارا وضو پتہ نہیں والا ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شک کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا تو جب تک اسے یقین نہ ہو جائے یعنی وضو ٹوٹنے کا، تو وہ اسی وضو سے مغرب کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نے جب وضو کر لیا تو اب اسے با وضو ہونے کا یعنی وضو کرنے کا اسے یقین ہے اور وضو ٹوٹنے کا شک ہے، اور فقہی اصول اور قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی شخص نے وضو کیا ہوا تھا، اب اسے وضو ٹوٹنے کا صرف شک ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں اس کا وضو برقرار ہے، اسے مغرب کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب قسم کھا سکے کہ اب میرا وضو نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹنا شمار ہوگا، یعنی پھر یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کو وضو کرنے کا حکم ہوگا۔ لہذا اگر صرف شک ہے کہ پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے نہیں ہے، اور وضو ٹوٹنے کا یعنی شک ہے اور یاد بھی نہیں ہے وضو ٹوٹنے کا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو برقرار ہے، وہ اگلی نماز بالکل ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ عشاء کے جو دو آخری نفل ہیں وہ کیا بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں کہ چاہے عشاء کے آخری نفل ہوں یا کوئی بھی نفل ہو، بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں سے سنا ہے وہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ عشاء کے جو آخری نفل ہیں یہ بیٹھ کر پڑھنے چاہیے۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو نفل نماز ہے یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، یعنی کوئی جیسے نفل نماز ہے تو اس کا قیام اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا یہ افضل ہے، کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پھر اس کا ثواب آدھا ملتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نفل کی نماز جو آخری عشاء کے دو نفل ہیں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نفل ہو جائیں گے، البتہ بغیر عذر کے پڑھے گا تو اس کے ثواب جو اس کو آدھا ملے گا۔ تیسرا سوال سفر کے حوالے سے پوچھا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر بعض لوگ چھولے وغیرہ بنا کر تقسیم کرتے ہیں اور اسے بھاری تصور کرتے ہیں کہ اس پر مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں اس مہینے میں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ اس لحاظ سے شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے سفر کا مہینہ ہو، سفر کا شروع ہو، درمیان ہو، آخر ہو، کوئی مصیبتیں یا بلائوں کا اس میں کانسیپٹ نہیں ہے۔ سارے مہینے سارے دن یہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، تو حتیٰ کہ صوفیہ کرام تو فرماتے کہ وہ گھڑی مصیبتوں والی ہے کہ جس میں انسان اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب وہ چاہے ربیع الاول برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے، ماہ رمضان ہے، تو جس گھڑی انسان مصیبت یعنی گناہ کا کام کرے گا تو اس وقت انسان کے اوپر اللہ پاک کی رحمت نازل نہیں ہوتی، تو وہ مصیبتوں والا اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ انسان پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ کی رحمت سے دوری کا وہ وقت ہوتا ہے، تو وہ اصل میں مشکلوں اور مصیبتوں والا وقت ہوتا ہے۔ ورنہ سفر کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے تو ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے۔